السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث اس وقت کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور میں فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جب سے اہل حدیث ہمارے ملک میں آئے ہیں، اور ان کا زمانہ کوئی زیادہ نہیں ہے، 200 سال کا زمانہ ہے انگریز کے بعد، اس وقت سے انکار حدیث کا فتنہ بھی اٹھنے لگا۔ یعنی اس سے پہلے کوئی بھی حدیثوں کا انکار نہیں کرتے تھے، اور یہ فتنہ کچھ زیادہ لوگوں میں پھیلا ہوا بھی نہیں تھا۔ چند لوگ ایسے تھے جو اس کا پرچار کیا کرتے تھے اور حدیثوں میں شک و شبہ پیدا کیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے مستقل ایک جماعت بن گئی انکار حدیث، اور یہ فتنہ جو ہے اہل حدیث حضرات سے ہی آیا۔ یہ اہل حدیث سے مراد جو غیر مقلدین ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اہل حدیث میں ہر آدمی اپنے آپ کو محقق بولتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مجتہد بولتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان کے سامنے کوئی ایک حدیث آتی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم حدیث تک پہنچ گئے اور مسئلہ وہ بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے، رفع الیدین ہے اور ترک رفع الیدین ہے۔ رفع الیدین کے اوپر جو احادیثیں ان کو ملی اس کو انہوں نے لے لیا، اور ترک رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں ان کا ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ زور و شور کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں ان کی بات حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اور ان حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں جن کو محدثین نے اپنے اپنے زمانے میں صحیح کہا، اور جس کے اوپر امت کے ایک طبقے کا عمل ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مفسرین کا جن کے اوپر عمل رہا، ان حدیثوں کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ تو انکار حدیث کا دروازہ ان لوگوں نے کھولا، اور اس کے اوپر ہم نہیں، خود ایک غیر مقلدین کے شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ امام اہل قرآن یعنی عبداللہ چکرالوی نے نفسیات کے اس مسئلے پر اچھی طرح غور کر لیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے عقائد دیر میں اور بتدریج بدلتے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ فقہ کی بندش سے تقریباً آزاد ہو گئے، تو انہوں نے احادیث پر نکتہ چینی شروع کر دی ہے، اور کچھ دنوں میں یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا، تو وہ جمع و تدوین قرآن میں رخنے نکالنے شروع کر دیں گے، اور جب لوگوں کو اس عیاری کا پتہ چلے گا، وہ عوام اور نئے تعلیم یافتہ طبقے کے دل و دماغ کو اتنا مسموم کر چکے ہوں گے کہ اس کا تدارک کسی سے نہ ہو سکے گا۔ اچھا، چند سطروں کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اہل قرآن کسی خاص جماعت کا نام ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا ہر شخص خود امام اور مجتہد ہے، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، کیونکہ تقلید نام ہے پابندی کا، اور اس پابندی سے بھاگنے کے لیے تو یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ ایک دوسرے کی بالکل نہیں سنتے، ہر شخص قرآن مجید کو جس طرح سمجھتا ہے اسی طرح اس پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ فتاوی ثنائیہ صفحہ نمبر 280 جلد نمبر 1 پر یہ بات موجود ہے، اور مولانا امین صفدر اوکاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تجلیات صفدر جلد سوم صفحہ نمبر 604 پر ان کی یہ بات نقل فرمائی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، جو نقشہ انہوں نے اہل قرآن کا کھینچا ہے وہی بات آج کے اہل حدیث حضرات میں پائی جاتی ہے۔ کیا غیر مقلدین کسی کی تقلید کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر شخص اجتہاد کا دعوے دار نہیں ہے؟ ہر شخص اجتہاد کا دعوے دار ہے۔ کیا غیر مقلدین تقلید کی پابندی سے بھاگتے نہیں ہیں؟ بالکل بھاگتے ہیں۔ تو خدا بھلا کرے مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کہ انہوں نے نہایت دیانت داری اور خوبصورتی سے اپنی فرقے کی نہایت واضح تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ اس تصویر میں غیر مقلدیت کے چہرے کے تمام خد و خال، نقوش اور امتیازات و اختصاصات پوری طرح نمایاں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ جب کوئی بھی آتا ہے نیا، تو اس کا نعرہ تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب جیسے اہل قرآن ایک فتنہ ہے، نعرہ بہت اچھا ہے کہ ہم قرآن والے لوگ ہیں، لیکن قرآن کے پس پردہ انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ لیکن حدیثوں کا ڈائریکٹ انکار کوئی نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو، چاروں امام کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث سمجھنا بالکل آسان ہے، لہذا سب سے پہلے وہ فقہ اور تقلید سے آزاد کرا دیتے لوگوں کو۔ اب لوگ آزاد ہو گئے، تو وہ اپنے حساب سے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب تقلید حرام ہے تو کسی امام یا کسی علماء کی بات بھی وہ کیوں مانیں گے؟ وہ تو سیدھا سیدھا خود ہی ریسرچ کریں گے، خود ہی تحقیق کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری حدیثوں تک تو پہنچ ہو نہیں پائے گی،
کوئی ایک آدھ حدیث تک پہنچ جائیں گے اور وہ حدیث ان کو مل گئی تو اس کے مقابلے میں جتنی بھی حدیثیں ہوں گی ساری حدیثوں کو اب انکار کر دیں گے، اور جب حدیث کے انکار تک نوبت پہنچے گی تو آہستہ آہستہ قرآن کے انکار تک بھی یہ لوگ پہنچیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب قرآن کے جمع و تدوین پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں کہ قرآن کو کس طریقے سے جمع کیا، اس کو صحابہ نے جمع کیا تھا، ہمیں ان کے اوپر اعتماد کیسے ہوگا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف میں جمع کر کے ساری امت میں اس کو تقسیم کر دیا، ہم ان پر کیسے اعتماد کریں؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جمعہ کی اذان ثانی کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو ان کے جمع کیے ہوئے قرآن پر ہم بھروسہ کیسے کر لیں گے؟ سوال کرنے والا یہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید سے آزادی یہ انکار حدیث تک لے کے جاتی ہے، اور انکار حدیث آپ کو انکار قرآن تک لے کے جائے گا، قرآن کا بھی آپ انکار کر بیٹھیں گے۔ تو اسی لیے لوگوں کو اتنا آزاد شریعت میں نہ کرایا جائے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو محقق سمجھنے لگ جائے، مجتہد سمجھنے لگ جائے۔ آج اہل حدیث حضرات کے جتنے بھی عوام ہیں، جب آپ ان کے سامنے کوئی حدیث کی روشنی میں بات کریں گے وہ نہیں مانتے، وہ یہ کہتے کہ بھائی میری تحقیق یہ ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی تحقیق لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس کا نتیجہ امت کے اندر بہت بڑے بگاڑ ہو گیا بہت۔ آپ دیکھ لیجئے نا، کسی کو بھی آپ سمجھانے جائیں گے نا تو سامنے والا سننے کے لیے اب تیار نہیں ہے، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے روز بروز کہ جس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب اس کے بعد سے ہوا جب ہم نے یہ کہا کہ چاروں امام کی تقلید حرام ہے، اس کے بعد سے یہ سارے فتنے دنیا میں رونما ہوئے۔ اس سے پہلے 1200 سال تک امت میں اس طریقے کے فتنے رونما نہیں ہوئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔